دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی امتہ اجمعین، اما بعد۔ زلیخا نے ان سب عورتوں کو جو دعوت دی تھی تو اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ حسن یوسف کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تاکہ اس کے بعد وہ مجھے اس خوبصورت انسان کے ساتھ محبت کرنے پر قصوروار نہ ٹھہرائیں۔ تو زلیخا کی یہ خواہش پوری ہو گئی۔ ان عورتوں نے جب حسن یوسف کا نظارہ دیکھا تو وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھیں اور انہوں نے چھریوں سے اپنی انگلیوں کو بھی زخمی کر لیا، اور اس کے بعد وہ زلیخا سے کہنے لگیں کہ زلیخا، یہ تو کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو کوئی بہت کریم فرشتہ ہے۔ زلیخا نے جب ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ حسن یوسف کا ایک نظارہ تک برداشت نہیں کر سکیں تو وہ ان سے ان الفاظ میں گویا ہوئی، کہنے لگی، قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، کہنے لگی یہی ہے وہ شخص کہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی کہ میں نے اس سے محبت کیوں کی ہے۔ تو وہ ان سے کہنے لگی کہ تم نے تو ایک جھلک دیکھی ہے اور تم برداشت نہیں کر پائی اور تم آپے سے باہر ہو گئی ہو، تم نے اپنی انگلیاں بھی زخمی کر لی ہیں اور اب مجھے کہہ رہی ہو کہ یہ انسان ہے ہی نہیں۔ تو ذرا میرے بارے میں تو سوچو کہ میں تو اس کو پچھلے 13 سال سے دیکھتی آ رہی ہوں، صبح و شام یہ میری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے، تو اگر میں اس کے حسن کی تاب نہیں لا سکی اور میں اس سے محبت کر بیٹھی ہوں اور اس کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی ہے، تو پھر بھلا اس میں میرا کیا قصور ہو سکتا ہے۔ وہ ساری زلیخا سے کہنے لگیں کہ زلیخا، اگرچہ یہ غلام ہے لیکن یہ اتنا خوبصورت ہے کہ اس کی وہ جو غلامی والی بات ہے وہ کہیں دور رہ جاتی ہے، اور اب ہمیں اس بات کا ادراک ہو گیا ہے کہ تم نے جو غلام سے دل لگا لیا ہے تو اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو یہ جو قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ ہے، یہ زلیخا کے جذبہ غیرت کی تسکین کا ایک عکس ہے۔ اب آگے وہ ان سے کہنے لگی وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، کہنے لگی کہ میں نے تو اس یوسف کو بہت بہلانے پھسلانے کی کوشش کی ہے، میں نے بڑے جال ڈالے ہیں، میں نے بڑے ڈورے بھی ڈالے ہیں اور بڑی کوشش کی ہے کہ میں کسی طرح اسے اپنے اس دام فریب میں پھانس سکوں، لیکن فاستعصم، لیکن یہ ہر بار اپنا دامن مجھ سے بچا کر لے جاتا ہے اور اس نے اپنے دامن پر کسی قسم کا گناہ جو ہے وہ نہیں لگنے دیا۔ پہلے تو یہی بات مشہور تھی کہ یوسف علیہ السلام نے زلیخا کے دامن پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے، لیکن زلیخا اب ان سہیلیوں کو، وہ جو عورتیں تھیں، ان کو خود بتا رہی ہے کہ وہ بات جو تھی وہ جھوٹ تھی، ایسا کچھ نہیں تھا، میں نے کوشش کی تھی کہ یہ میری بات مان لیں، لیکن فاستعصم، لیکن یہ ہمیشہ بچتے آئے ہیں۔ تو یہ جو فاستعصم ہے یہ کردار کی بلندیوں کا عروج ہے، یہ کردار کی بلندی کی انتہا ہے، یہ کردار کی بلندی کا وہ مقام ہے کہ جب مخالف خود اپنی زبان سے علی الاعلان اس بات کا اعتراف کرے کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے، اس کے دامن میں سوائے صداقت کے اور سچائی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو فاستعصم جو ہے یہ مسلمان نوجوانوں کے جذبوں کے لیے اور ہمت کے لیے ایک چیلنج کی سی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ ایسے کہ فاستعصم ہم سے یہ خطاب کرتا ہے کہ کیا تم میں اس قدر ہمت ہے، کیا تم میں اتنا حوصلہ ہے، کیا تمہارا اپنے رب سے اتنا مضبوط رشتہ ہے کہ تم کردار کو اس بلندی تک لے جاؤ کہ تمہیں پھر اپنی پاک دامنی پر اور اپنی صداقت پر دلیلیں نہ دینی پڑیں، بلکہ تمہارے مخالف خود برسر محفل اس بات کا اعتراف کریں کہ ہاں وہ جو کہتا ہے وہ سچ ہے اور وہ جو کہتا ہے وہی ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہنے لگی وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ، کہنے لگی اگر اس نے میرا حکم نہ مانا، اگر اس نے وہ کام نہ کیا جس کا میں اسے حکم دے رہی ہوں، تو پھر اسے جیل جانا پڑے گا اور اس کی
کوئی عزت باقی نہیں رہ جائے گی۔ صاغرین کا مطلب ہوتا ہے بالکل ہلکا ہو جانا، معاشرے میں کوئی عزت باقی نہ رہ جانا۔ تو وہ ان سب کے سامنے اب یوسف علیہ السلام پر دھاک بٹھا رہی ہے اور سخت لہجے میں یہ بات کہہ رہی ہے کہ یوسف تم میری یہ بات کان کھول کر سن لو کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی، تم نے میرا حکم نہ مانا تو پھر تمہیں یہاں نہیں رہنے دیا جائے گا بلکہ تمہیں جیل جانا پڑے گا۔ آمرو لفظ جو ہے یہ حکم کے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ امر یامر کا عربی میں مطلب ہوتا ہے کسی کو کسی کام کا حکم دینا۔ اب یہاں آمر کا لفظ استعمال کر کے اس نے عورتوں کے سامنے اس بات کے اظہار کی کوشش کی ہے کہ اگرچہ یہ بہت خوبصورت ہے لیکن آخر کار اور انجام کار یہ ہمارا زر خرید غلام ہے، میرا خاوند اس کو پیسے دے کر خرید کر لایا تھا اور ہماری ہر بات اس کے لیے حکم کی حیثیت رکھتی ہے اور اسے ماننا ہوگا جو میں اسے کہہ رہی ہوں، ورنہ پھر اسے جیل جانا ہوگا۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ یہاں لکھتے ہیں کہ اس کے بعد وہ ساری مل کر یوسف علیہ السلام سے کہنے لگیں کہ آپ زلیخا کی بات مان لیں، یعنی پہلے اکیلی زلیخا تھی، اب وہ ساری مل گئیں اور کہنے لگیں کہ یوسف آپ کی بھلائی اسی میں ہے کہ زلیخا آپ سے جو کہتی ہے آپ وہ مان لیں۔ یوسف علیہ السلام نے ان کی بات سننے کے بعد جو ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قرآن میں اس طرح نقل کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، فرمایا اے میرے پیارے رب، جس کام کی طرف مجھے یہ بلا رہی ہیں اور جس گناہ کی مجھے یہ ساری مل کر دعوت دے رہی ہیں، میں اس کام سے اور اس گناہ سے جیل کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔ یہاں رک کر ہمیں ایک لمحے کے لیے سوچنا چاہیے کہ انبیاء کی سیرت اور انبیاء کا کردار اتنا عالی اور اعلیٰ ہوتا ہے کہ انبیاء گناہ پر جیل کو فوقیت دیتے ہیں۔ لفظ استعمال کیا احبو کا، احبو کا مطلب ہوتا ہے صرف پسند نہیں، زیادہ پسند، محبوب ترین۔ فرمایا اگر بات کی جائے کہ ایک طرف جیل ہے اور ایک طرف وہ کام ہے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں، تو فرمایا پھر جیل مجھے محبوب ترین ہے، پھر صرف مجھے جیل جانا پسند نہیں بلکہ بہت زیادہ پسند ہے، اور میں خوشی خوشی جیل جاؤں گا بنسبت اس کام کے جس کی طرف مجھے یہ بلا رہی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے ہمیں یہ سبق دیا کہ اے مسلمان، اگر تیرے سامنے دو رستے ہوں، ایک طرف عیش و عشرت ہو، دنیا کے رنگ ڈھنگ ہوں اور جناب دنیا کی لذتیں ہوں لیکن وہ گناہ ہو، اور دوسری طرف مشکلات ہوں، پریشانیاں ہوں اور جیل ہو، قید ہو، لیکن اس میں اللہ کی رضا ہو، تو فرمایا تم ذرا بھی تأمل نہ کرنا اور یہ جو دوسرا رستہ ہے اس کو اختیار کر لینا۔ آگے آپ نے ارشاد فرمایا وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، فرمایا اے میرے رب، اگر تو نے مجھ سے ان کے اس مکر و فریب کو دور نہ کیا تو اصب الیہن، تو میرے مولا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں، اور اگر میں ان کی طرف مائل ہو گیا تو پھر تو میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اب وَإِلَّا تصرف سے یوسف علیہ السلام ہمیں یہ درس دے رہے ہیں کہ صرف اپنے حوصلے اور ہمت پر یقین نہ کر لینا، بلکہ جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال نہیں ہوگا تم ایسے حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان اپنی قوت کے زور پر کسی بدی کا مقابلہ نہیں کر سکتا جب کہ اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے وہ شامل حال نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، اللہ فرماتے ہیں کہ یوسف کے رب نے یوسف کی اس دعا کو قبول فرما لیا۔ تو یہ جو رب ہے کہ یوسف کا رب، اس کا بھی ایک اپنا مزہ ہے اور اس میں بھی ایک اپنی چاشنی ہے جو کہ مخفی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یوسف کے رب نے یوسف کی دعا کو قبول فرما لیا، فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، اور ان عورتوں کے اس مکر و فریب کو یوسف سے دور کر لیا۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فرمایا جو رب ہے تمہارا وہ ہر چیز کو سننے والا اور ہر چیز کو اچھی طرح سے جاننے والا ہے۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ سے ہمیں یہ بات سمجھائی گئی کہ اگر تم مجھ سے دعا مانگتے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں وہ سنتا نہیں یا جانتا نہیں، بلکہ میں سب کچھ سنتا بھی ہوں اور سب کچھ جانتا بھی ہوں۔
لیکن تمہاری دعا کو شرف قبولیت اس وقت بخشا جائے گا جب تمہاری نیت خالص ہوگی اور تمہاری نیت جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کی طرح گناہ سے بچنے میں بہت زیادہ مضبوط ہوگی۔ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے یوسف سے ان عورتوں کے مکر و فریب کو دور کیا، تو اس کی صورت کیا بنی؟ تو اس کی صورت یہ بنی کہ پورے شہر میں یہ بات پھیل گئی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام سے محبت کرنے لگی ہے، اور اس غلام نے اس کے دامن عزت پر ہاتھ بھی ڈالنا چاہا ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی تک اس کو نہ ہی تو گھر سے نکالا گیا ہے اور نہ ہی کسی جیل میں بھیجا گیا ہے۔ تو ان کے لیے یہ بات بڑی مشکل ہو گئی، اور پورے شہر میں یہ چرچا جو تھا وہ زبان زد عام ہو گیا۔ تو قرآن بیان فرماتا ہے ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین، کہ وہ جو اس وقت کی حکومت تھی ان کو ان سارے حالات میں یہ بات مناسب معلوم ہوئی کہ یوسف علیہ السلام کو کچھ دنوں کے لیے جیل بھیج دیا جائے تاکہ آپ منظر عام سے ہٹ جائیں اور لوگوں کی زبان سے یہ بات اتر جائے اور یہ قصہ ختم ہو جائے۔ اس کے بعد پھر یوسف علیہ السلام کو باہر نکال لیا جائے گا۔ لیکن قرآن یہاں یہ بھی بیان فرماتا ہے من بعد ما رأوا الآیات، کہ اس کے بعد کہ ان کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا اور وہ یہ نشانیاں دیکھ چکے تھے کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یوسف کو جیل بھیج دیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ علی الاعلان یوسف علیہ السلام کی برات کا ذکر کیا جاتا اور کہا جاتا کہ یوسف کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور سارا زلیخا کا ہے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ لوگوں کو یہ بات نہ بتائی گئی کہ اصل قصور کس کا ہے، بلکہ جس طرح عوام کے ذہن میں ایک بات آ چکی تھی اسی کے مطابق یوسف کو انہوں نے جیل میں بھیج دیا۔ تو یہ جو سلسلہ ہے امیروں اور کبیروں کا کہ وہ اپنے گناہ جو ہیں وہ چھپانے کے لیے غریب غربا کو جیل میں بھیج دیا کرتے ہیں، تو یہ سلسلہ بھی بڑا پرانا چلتا آ رہا ہے۔ اس سارے واقعے سے ایک اور بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ مرد و عورت کے قصے میں ضروری نہیں کہ ہر دفعہ مجرم اور قصوروار مرد ہی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ گلی کوچے میں اگر کوئی واقعہ تمہارے سامنے آیا ہے تو مرد کو دھر لیا جائے اور بنا پوچھے جناب اس کی پٹائی کر دی جائے، بعد میں جب بات کھلے تو پتہ چلے کہ قصور تو عورت کا تھا۔ تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بات کی پہلے تحقیق کر لی جائے، بات کا پہلے پتہ کر لیا جائے کہ دراصل قصور کس کا تھا، اور اس کے بعد بھی قصور جس کا بھی تھا، مرد کا تھا یا عورت کا تھا، عوام کو تو نہ اسلام یہ حق دیتا ہے اور نہ ہی قانون یہ حق دیتا ہے کہ وہ قانون جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لیں اور جس کا قصور ہے اس کی پٹائی شروع کر دیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب افراط و تفرید سے محفوظ رکھے۔ یہاں تک یوسف علیہ السلام کی وہ زندگی جو عزیز مصر کے گھر میں تھی وہ پوری ہو گئی ہے۔ اب قرآن ہمیں یوسف علیہ السلام کی اس زندگی کے بارے میں بتائے گا جو کہ جیل میں گزری، وہ انشاءاللہ ہم کل آیت نمبر 36 سے پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔